بھٹی صاحب آپ کہیے گا کیا سمجھ رہے ہیں، کیا کچھ اسلام آباد کی ہواؤں میں چل رہا ہے؟ کوئی ایسی خبریں ہیں، کوئی ایسی پیش رفت ہے پس پردہ بھی اور پردے کے سامنے بھی جس کا شاید اسپیکر صاحب کو پتہ ہے اور ان کو امید ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ میڈم شیخ اتنا ہی کہوں گا، پس پردہ کا آپ نے ذکر کیا تو پس پردہ بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر، اور پردے کے سامنے عمران خان صاحب۔ اچھی بات ہے میڈم شیخ کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو ابھی بھی امید ہے، اور اسپیکر صاحب دیکھ لیں پیکا قانون آپ لائے ہیں، دیکھ لیں ہم کتنے پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ آج آپ کی امید پر سوال رکھا ہے ہم نے، تو اچھی بات ہے، آپ کو سر امید ہے، آپ نے کوشش بھی کی جتنی آپ کوشش کر سکتے تھے، اور امید رکھنی بھی چاہیے، اور کیا پتہ کل کیا ہو جائے، لہٰذا دروازے تو بند نہیں کرنے چاہیے۔ وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، مظہر عباس صاحب کی نظر یہ شعر۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ایک شعر گنگنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی تھی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ جہاں آج عمران خان صاحب نے پیکا قانون کی مذمت کی اور وہ کہا کہ میں صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کاش میں آج ہوتا، میں انہیں کہتا کہ سر آپ کے دور میں بھی فروغ نسیم صاحب اور فواد چودھری صاحب بغل میں دبائے پیکا پھرتے تھے اور ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا تھا۔ لیکن بہرحال شکریہ عمران خان صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اس وقت آزادی اظہار رائے کو دہشت گردی بنا دیا گیا ہے۔ جہاں عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے خط جو ان 5 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے جو خط لکھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور خط میں کہا کہ اگر کسی ہائی کورٹ کا کوئی جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا تو یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ جہاں عمران خان صاحب نے اس خط کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے ججوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا، وہاں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب حکومت سے نو مذاکرات، اب مذاکرات ہوں گے اپوزیشن جماعتوں سے، اور کہا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کو 1 پیج پر لائیں گے اور گرینڈ الائنس بنا کر تحریک چلائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ آپ اندازہ کریں جس ملک میں سپریم کورٹ کے 4 حکم نہ مانے جائیں اور ہمیں مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، وہاں ہم کیا توقع کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے میڈم شیخ کے 349 صفحوں کا خط وہ لکھ چکے ہیں جسٹس امین الدین کو اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات میں حکومت نہ سنجیدہ تھی اور نہ اس کے اختیار میں کچھ ہے۔ ایک دن پہلے عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہ حکومت ہے جو ناشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا اور نہ صرف حکومت کو ایکسپوز کر دیا بلکہ یہ گلا بھی دھو دیا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور یا ان سے مذاکرات نہیں کرتے۔ اب ہم مذاکرات کریں گے اور میں نے ڈیوٹی سونپ دی اپنی پارٹی کو کہ مولانا صاحب اور باقی ساری جماعتوں کو اکٹھا 1 پیج پر کریں۔ تو میڈم شیخ باضابطہ اور باقاعدہ طور پر تو چونکہ مذاکرات سے پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، اتنا ماحول نہیں لگ رہا تھا، اتنی آگے کی چیزیں نہیں لگ رہی تھیں، لیکن بہرحال اب مذاکرات باقاعدہ طور پر ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن بیک ڈور اگر کوئی بات چیت ہے یا ہوگی اسلام آباد کی ہواؤں فضاؤں میں تو وہ ابھی تک اس کی کوئی بازگشت سامنے نہیں آئی، لیکن یہ کوئی ایسا سنا جا رہا ہے کہ شاید ہو یا شاید ہوگی۔ اچھا، اور میڈم شیخ آخر پہ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو میں نا آج کل وہ رحیق المختوم پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ان کی حیات طیبہ پہ۔ ٹھیک ہے، میں اکثر سوچ رہا تھا میڈم شیخ کہ ہم کیوں مسلسل زوال میں جا رہے ہیں۔ تو جب میں مذہب کی طرف، یعنی آج مجھے ایک حدیث نبوی سامنے نظر آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں اگر کسی قوم میں ہوں گی یا میری قوم میں ہوں گی تو پھر 5 سزائیں بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے سر۔ جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے گی تو ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا ان کے بزرگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، مطلب نئی بیماریاں آپ دیکھ لیں۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قید سالی، روزگار کی تنگی اور ظالم بادشاہ۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ صحافی سچ نہ بولے، جج انصاف نہ کرے اور وغیرہ وغیرہ۔
جب اپنے مالوں کی لوگ زکوٰۃ دینا بند کریں گے تو آسمان سے بارش روک لی جائے گی، اور بارش کبھی نہ ہوتی اگر جانور نہ ہوتے۔ اور جب اللہ اور رسول کا عہد توڑا جائے گا تو دوسری قوموں سے دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ ان سے وہ کچھ بھی چھین لیں گے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ IMF دیکھ لیں۔ اور آخری بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، جب امام سردار اللہ کا یا حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ تو یہ جو آپسی لڑائیاں ہیں اس میں بہت سارے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ لیفٹ رائٹ، یعنی ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، سارے لڑی جا رہے ہیں، سب لڑی جا رہے ہیں۔ چلے اپنے دیکھنے کا زاویہ ہے بھٹی صاحب آپ نے شیئر کیا ہم سے، شکریہ۔